کہیں بیٹھ جاؤ. ہاں کمنٹس پڑھتے رہنا. بہت ساری احادیث فضائل دور میں ملتی ہیں. بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں نے آپ کو سنانا ہے، اور یہ واقعہ پیارے آقا علیہ السلام کے دور میں پیش آیا. یہ ماجرا یہ تھا کہ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے ایک غزوے کے موقع پر، ایک جہاد کا موقع اس پر تشریف لے گئے. نبی پاک علیہ السلام جب اس غزوے میں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام بھی ساتھ تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے پیارے آقا نے اعلان کیا کہ تمام صحابہ کھانا وغیرہ کھا لیں، اپنے معاملات سے فارغ ہو جائیں. اب جب صحابہ کرام نے اپنے توشہ دان ٹفن باکس کھولے تو صحابہ کے پاس روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا. اب ذرا سوچیں یہ لوگ کون تھے؟ الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. آقا کہتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. تمام صحابہ جنتی ہیں، مگر یہ اتنے اللہ کے نیک بندے ایسے کہ جن کے پاس روٹی اور سالن نہیں. روٹی ہے مگر سالن نہیں. آج ہمارے پاس تھوڑی سی کمی ہو جائے تو شکوہ شکایت لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ اللہ والے تھوڑے پر بھی اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں، مگر صحابہ کی سیرت سے سیکھیں کہ ان کے اندر صبر کتنا تھا. مگر آج ہم ہیں، تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی پریشانی، کاروبار ڈاؤن ہو جائے، تھوڑے پیسے کم ہو جائیں، ہمارے پاس پھر بھی اتنا ہے کہ کئی دن تک گزارا ہو جاتا ہے، پھر بھی ٹینشن ہے، پھر بھی شکوے ہے. بہرحال کیا ہوا؟ صرف روٹی. صحابہ کرام کھانے لگے. ایک شہد کی مکھی، شاید آپ کی سندھی زبان میں اس کو مد مکھی کہتے ہیں، مکھی. شہد کی مکھی پیارے آقا کے کان مبارک کے پاس آ کر بھنبھنانے لگی. آپ نے دیکھا ہوگا اور مکھیاں گزر جائیں کان کے پاس تو پتہ نہیں چلتا، مگر شہد کی مکھی کی ایک بھنبھناہٹ ہوتی ہے، اس کی ایک مخصوص سی آواز ہوتی ہے. وہ پیارے آقا کے کانوں کے پاس بھنبھنانے لگی. اچھا صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، ایمان دیکھیں. ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مکھی آپ سے کیا بات کر رہی ہے؟ صحابی جانتے تھے کہ میرے آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ یہ مکھی مجھ سے عرض کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے صحابہ ہمارے قریب آئے ہیں مگر ان کے پاس سالن نہیں، فقط روٹی ہے. ہم مکھیوں نے قریب ہی ایک غار کے اندر شہد کا چھتا بنایا ہے، مکھیاں اٹھا کر تو نہیں لا سکتی. کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ وہ شہد لے کر آ جائے اور آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھا لیں. پیارے آقا نے مولا علی سے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور شہد لے آؤ. مولا علی اس مکھی کے پیچھے پیچھے گئے، غار میں داخل ہوئے، شہد کا چھتا موجود تھا، وہ چھتا لے آئے. تھوڑی دیر پہلے جو صحابہ فقط روٹی کھا رہے تھے اب صاف لذیذ اور شفا والے شہد کے ساتھ روٹی کھانے لگے. صبر کیا تو دیکھا نا کیسی مدد آئی. ہم صبر ہی تو نہیں کر رہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ. صبر کرو گے تو غیب سے مدد آئے گی نا. صبر ہی نہیں. اچھا لوگ کہتے ہیں بس بہت پریشان ہوں، بڑا بیمار ہوں، کاروبار چل نہیں رہا ہے، بڑی تنگی ہے، بس جناب صبر ہی تو کر رہے ہیں. اب یہ صبر نہیں ہے، آپ نے سب کو بتا دیا. پرابلم یہ ہے ہم لوگوں کو بتاتے میں بیمار ہوں وہ شفا دے دیں گے ہم کو نہیں نا. کسی کو کہوں کاروبار نہیں چل رہا تو کیا پیسے دے دے گا مجھے؟ نہیں. قرضے میں ڈوبا ہوں میرا قرضہ اتار دے گا؟ نہیں. تو پھر کیوں بتاؤں میں کسی کو؟ شاعر دیکھتے ہیں نا کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. سبحان اللہ. مانگے اللہ سے، اللہ کے حبیب سے، کیوں کسی اور کے پاس جائے. تو بہرحال اب مدد آ گئی، شہد آ گیا، صحابہ کھانے لگے. پھر مکھی بھنبھنانے لگی. صحابی کہتے حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟
آقا فرماتے ہیں میں نے اس سے سوال کیا, اس مکھی سے میں نے کوسچن کیا ہے کہ یہ بتاؤ کہ شہد بناتی کیسے ہو, پروسیجر کیا ہے؟ تو وہ مکھی کیا کہتی ہے, کہتی حضور اب آپ میں سے جو گاؤں کے لوگ ہیں یا جو اس طرح کے معاملات میں انوالو ہوتے ہیں میری بات اور اچھے انداز سے سمجھیں گے, یا کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوگا تو میری بات سمجھ جائے گا. وہ مکھی کہتی حضور ہم شہد کی مکھیاں جب پھولوں کا رس چوسنے جاتی ہیں تو باغات میں جنگلوں میں پھولوں کا رس چوستی ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے, پھیکا بھی ہوتا ہے. آپ کو بھی پریکٹس ہوئی ہوگی, اگر گلاب کا پھول ہو اس کی پتی تو بندہ کھا سکتا ہے, کبھی چمیلی موتیا کی پتی کھا کر دیکھیں کتنے کڑوا ہوتا ہے. تو آقا فرماتے ہیں پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں, میٹھا شہد تو کتنا میٹھا ہے, اتنا میٹھا ہوتا ہے شہد کہ آپ نام لے تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے, کھانا تو دور کی بات ہے. اتنا میٹھا شہد, اور پھولوں کے رس تو کڑوے بھی ہوتے ہیں پھیکے بھی ہوتے ہیں, یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اب سنو بڑا سائنٹیفکلی جواب جو آج سائنس پروف کرتی ہے. 1450 سال پہلے کم و بیش میرے آقا کو کیا معلوم ہوا اور نبی پاک نے ہم تک کیسے پہنچایا. نبی پاک سے مکھی عرض کرتے حضور ہم شہد کی مکھیاں جب پھولوں کا رس چوسنے جاتی ہیں نا, ہمارے ساتھ ہمارا ایک امیر ہوتا ہے, ایک لیڈر ہوتا ہے. جب ہم پھولوں کا رس چوس کر واپس چھتری کی طرف آتے ہیں تو وہ امیر, وہ جو لیڈر ہوتا ہے ہمارے قافلے کا امیر ہوتا ہے, وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کرتا ہے. حضور اس کی دیکھا دیکھی ساری مکھیاں آپ پر درود پڑھتی ہیں. یہ کوئی اور کمال نہیں ہے, یہ آپ پر درود پڑھنے کی برکت ہے کہ پھولوں کا کڑوا پھیکا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا ہو جایا کرتا ہے. اچھا یہ بات تو پڑھی کتابوں میں. کچھ عرصہ پہلے میں مدنی قافلے میں آسٹریلیا گیا. آپ میں سے جو گاؤں وغیرہ میں جاتے ہیں میں نے وہاں دیکھا, اب پہلے تو شہد کی جو مکھیاں ہیں وہ درختوں پر ہی بناتی تھی, پہاڑوں میں غاروں میں چھتا بنتا تھا. اب فارمنگ ہونا بھی شروع ہو گئی ہے, شہد کے باقاعدہ فارم ہو گئے ہیں. تو وہ باکس بناتے ہیں اور اس باکس میں شہد کی مکھیاں آ جاتی ہیں, شہد بن جاتا ہے. میں آسٹریلیا میں جب تھا تو ایک صاحب مجھے لے گیا اپنے فارم میں. میں نے کہا یہ سمجھاؤ یہ بنتا کیسے ہے. اس نے بڑی لاجیکلی بات کی اور مجھے کلک ہوئی یہ حدیث پاک. اس نے بتایا, تو سائنس کے اسٹوڈنٹ نے پڑھا بھی ہوگا, فلسفی کیا ہے, شہد بنتا کیسے, اس کا چھتا یہ پورا سسٹم کیسے بنتا ہے, اللہ کی شان دیکھو. اب سائنس کہتی ہے کہ اس پورے پروسیجر میں ایک کوئین بی ہوتی ہے, اردو میں کہتے ہیں ملکہ مکھی, ٹھیک ہے. اس نے مجھے بندے نے بتایا کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہوتا, ہم ایک باکس بناتے ہیں اور کوئین بی خرید کر لے آتے ہیں, یہ بکتی ہے بازار میں. وہ کوئین بی ملکہ مکھی جو ہے ہم اس باکس میں ڈال دیتے ہیں بس. پھر میں نے کہا باقی مکھیاں کہاں سے آتی ہیں؟ تو اللہ کی شان ہے کہ جب کوئین بی آ جائے, ملکہ مکھی آ جائے تو 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں, یعنی چاروں طرف 2-2 کلومیٹر میں جتنی بھی شہد کی مکھیاں ہوں گی وہ اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں. اس کے سگنل پاس ہوتے ہیں. آج موبائل فون کا ٹاور لگاتے ہو نا, دیکھو میرے رب کی قدرت کی شان ہے, 2 کلومیٹر دور تک اس کے سگنل جاتے ہیں. یہ ساری مکھیاں اس سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں. اب یہ ساری اس کو فالو کرتی ہے, یہ آرڈر دیتی ہے, وہ جاتے ہیں قریب کے پھولوں کا رس چوستی ہیں, آ کر جناب یہاں شہد ڈال دیتی ہیں. اب میں نے کہا ختم کیسے کرتے ہو؟ جب شہد کا یہ ڈبہ پورا بھر گیا, اب یہ مکھیاں نکلے گی تو تمہارا شہد نکلے گا نا. کہتا کچھ نہیں کرنا, صرف کوئین بی کو پکڑ کے باہر نکالتے ہیں, آٹومیٹکلی ساری مکھیاں چلی جاتی ہیں. آج سائنس کہتی ہے کہ کوئی ملکہ مکھی ہوتی ہے, کوئی لیڈر آف دا گروپ ہوتا ہے. 1450 سال پہلے اس مکھی نے کہا تھا حضور ہم جب بھی شہد وصول کے لیے جاتے ہیں ایک امیر ہوتا ہے, وہ آپ پر درود پڑھتا ہے, ہم سب مل کر درود پڑھتی ہیں, آقا یہ سارا رس شہد جیسا میٹھا ہو جایا کرتا. آج حکیموں کے پاس جاؤ, طبیبوں کے پاس جاؤ, ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ شہد میں شفا ہے, شہد علاج ہے کئی بیماریوں کا. کیوں نہ علاج ہو جو بنتا ہی درود پاک سے ہو, جس کی مٹھاس ہی درود پاک سے ہو, تو اس پہ شفا کیسے نہیں ہوگی. اور قرآن میں شہد کا ذکر ہے, قرآن میں جناب شہد کے لیے شفا کی بات کی گئی ہے. میں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اب واقعہ تو بڑا شاندار ہے. اس واقعے سے نبی پاک کے کیسے کیسے کمالات پتہ چلے کہ پیارے آقا کو رب نے کیا شان دی. جانوروں کی بولیاں سمجھ بھی رہے ہیں اور ان سے بات بھی کر رہے ہیں. جو نبی جانوروں کی بولی سمجھ لے, امتی کی آواز کیوں نہ سنے گا, امتی کی پکار پر کیوں نہ کرم فرمائیں گے. اور دوسری بات کہ جو بڑی اہم بات ہے, علماء کہتے ہیں جب
درود پاک کی برکت سے کڑوا پھیکا رس بھی میٹھا ہو جاتا ہے. تو وہ شخص جس کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، وہ شخص جس کی زندگی میں بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، اس کو چاہیے کہ زندگی میں درود پاک شامل کر لے. اس کی زندگی میں بھی نیکیوں کی مٹھاس آ جائے گی، ہاں سنتوں کی مٹھاس آ جائے گی. تو آپ کو بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ فیل کریں گے، یقین کریں، آپ محسوس کریں گے کہ زندگی آسان ہوتی جا رہی ہے، چیزیں سالو ہوتی جا رہی ہیں، مشکلیں دور ہوتی جا رہی ہیں. درود پاک آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا. مگر اصل پرابلم یہ ہے آج فضول باتوں کے لیے بڑا ٹائم ہے. آج گپ شپ کرنے کے لیے گھنٹوں ہے ہمارے پاس. موبائل فون دے دیں تو گھنٹوں نکل جائیں گے اس موبائل فون پر، مگر درود پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ٹائم نہیں. یہی زبان آپ چاہیں تو کروڑوں نیکیاں کما لیں. اسی زبان سے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں. بری باتیں، لوگ گالیاں نکالتے ہیں، لوگ نہ جانے کیا کیا زبان سے کہتے ہیں. اے شکارپور میں رہنے والے عاشقان رسول ایسا نہ کرو. اللہ نے یہ زبان، یہ آنکھ، یہ دل، یہ جو بھی دیا ہے یہ اپنی عبادت کے لیے اور اچھے کاموں کے لیے دیا ہے. پنجابی شاعر بڑی پیاری بات لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. اب سوچو دل تو اللہ نے اپنی اور اپنے حبیب کی یاد کے لیے بنایا. ہمارا دل کیا سوچتا رہتا ہے؟ دل میں کیا خیالات ہیں؟ برے خیالات، لوگوں کے لیے تکبر، غیبت، برے خیالات، کینہ، بغض، کیا کیا بھر کے رکھا ہے اس دل میں. برتن تو ایک ہی ہے نا. ایک ہی برتن میں دودھ بھی ڈالو گے، گوبر بھی ڈالو گے تو کیا بننا ہے اس کا؟ اگر دودھ صاف پینا ہے تو پہلے برتن صاف کرنا ہوگا نا. اگر اس دل میں عشق رسول چاہیے، اس دل میں خوف خدا چاہیے، دعا تو ہے یا اللہ سینہ مدینہ بنا دے. تو کیسے بنے گا مدینہ؟ پہلے گندگی تو نکالو نا. ذکر و درود زبان کس لیے دی ہے؟ اللہ کا ذکر کریں، اس کے حبیب پر درود. برکتیں کتنی ہیں، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ امیجن کیا ہے کبھی آپ نے کہ آپ اس زبان سے کیا کما سکتے ہیں؟ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے. جی ہاں، ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ نہیں لگے. ٹھیک ہے، ہے کوئی یہاں پر 1 منٹ میں کتنے کماتا ہوگا؟ بہت 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 امیر آدمی، پورے شکارپور کا سب سے امیر آدمی بھی اگر ادھر بیٹھا ہے نا، اور میں بہت زیادہ مبالغہ کر لوں تو شاید 1 منٹ میں 1000 روپے کما لیں گے. کیونکہ گھنٹے کے کتنے ہو جائیں گے؟ 60,000 روپے. ٹھیک ہے جناب، 10 گھنٹے کے 6 لاکھ روپے ہو گئے، 20 گھنٹے کے 12 لاکھ روپے. روز کو 10 لاکھ روپے کماتا. چلو بھائی کماتا ہوگا، بڑی ملے اس کی مان لی ہے تھوڑی دیر کے لیے. تو منٹ میں کتنے کمائے؟ 1000. میں کہتا ہوں تم 1 لاکھ کماتے ہو منٹ میں. 1 لاکھ دے دو، مجھ سے لے لے کوئی 10 لاکھ روپے، مجھے جنت میں ایک درخت لا دے. لا سکتے ہو؟ نہیں دے سکتا. دنیا کی ساری دولت جمع کر لیں، جنت میں کچھ نہیں خرید سکتے. مگر میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا. اب آپ سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زبان کن کاموں میں صرف کر رہے ہیں؟ صبح گھر سے نکلے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلے، جنت میں باغ لگ رہے ہوں گے. درود پڑھیں، ایک بار درود پاک پڑھیں 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. تو خدا را آپ اپنی زبان کو فضول باتوں سے بچائیں. نیت کریں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ آپ فضول باتوں سے بچیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج مختصر سے بیان میں میں نے ایک ایسی عادت پر آپ سے چند مدنی پھولوں کا تبادلہ کرنا ہے جس کو اسلام کا حسن کہیں، اسلام کی خوبصورتی کہیں تو غلط نہ ہوگا. مگر بدقسمتی سے آج مسلمان
اس حسن سے، اس خوبصورتی سے، اس عادت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے دشمنیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، دوریاں ہیں، نفرتیں ہیں۔ وہ عادت کیا ہے؟ وہ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ یہ میرے پیچھے سے آنا جانا پلیز بند کروا دیں، جو اتنے بھی بیان سن رہے ہیں سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اب پلیز کوئی میرے پیچھے سے آنا جانا نہ کرے۔ تو وہ خوبصورتی کیا ہے، وہ اسلام کا حسن کیا ہے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پہلے ایک واقعہ سنیے تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑا نام ہے اسلامی تاریخ کا، بہت بڑے بزرگ، ایک بار بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے تو انسان جب بیمار ہوتا ہے تو منہ پھیکا ہو جاتا ہے، کڑوا ہو جاتا ہے، کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ آپ کا ایک خادم تھا، وہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے، ان کا نام تھا سیدنا نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ آپ وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت بڑے بیمار ہیں، کچھ کھا پی بھی نہیں رہے۔ ایک دن حضرت نے خود کہا کہ مجھے مچھلی کھانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بیمار آدمی کو کبھی اچانک ہی کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، باقی کچھ کھاتا نہیں ہے۔ اب غلام نے کہا چلو حضرت کو آج دل تو چاہا، اب میں حضرت کے لیے بڑی اچھی سی مدینہ منورہ کی مچھلی ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ مدینہ شریف کا واقعہ ہے۔ وہ نکلا، مدینے کے بازار میں گئے، بڑی مشکل سے مچھلی ڈھونڈی، مچھلی ڈھونڈ کر اس کو پکائی، تیار کی، ریڈی کی، حضرت کے سامنے لا کے رکھا۔ حضرت اب کھا لیجیے، آپ بیمار بھی ہیں، کئی دنوں سے کھایا نہیں، جلدی سے کھا لیجیے۔ کہتے ہیں حضرت کے سامنے دسترخوان پر مچھلی رکھی، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ نوک ہوا، دروازے پر دیکھا گیا کون ہے، تو ایک فقیر، ایک سائل، ایک مانگنے والا، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دیجیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر حضرت نافع سے کہتے ہیں جاؤ یہ مچھلی اٹھا کے اس کو دے دو۔ کہ حضور وہ اس نے تو مانگا ہے نا، پیسے دے دیتے ہیں، میں بڑی تلاش کے بعد مدینے سے مچھلی لایا ہوں، پکا کے لایا ہوں، آپ کی خواہش ہے، آپ نے کھانا تھا، اس نے مچھلی تو نہیں مانگی نا، اس کو کچھ اور دے دیتے ہیں۔ کہ جاؤ میں کہتا ہوں نا مچھلی اٹھا کے دے دو۔ اب حضرت بیمار تھے، وہ ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مچھلی اٹھائی لا کے دے دی۔ تھے بڑے حضرت کی محبت کرنے والے حضرت نافع، وہ اس فقیر کے پیچھے گئے، کہا بھائی رکو، تم کو تو کچھ چاہیے ہی تھا نا، یہ مچھلی مجھے واپس بھیج دو، میں 1.5 درہم کی خرید کے لایا تھا، میں اور تمہیں دے دیتا ہوں، مچھلی واپس دے دو۔ فقیر آدمی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے پیسے دے دو بھائی، مچھلی لے لو۔ پیسے لیے، مچھلی واپس دی، گھوم کے واپس آ کر حضرت کے دسترخوان پر رکھ دی، کہا حضرت یہ لیجیے مچھلی، پھر آ گئی۔ یہ کیسے آئی؟ کہا حضرت میں واپس نہیں مانگ کے لایا، خرید کے لایا ہوں، اس فقیر کو پیسے دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ اس کو دو اور پیسے بھی واپس دے لینا۔ کہا حضرت بات کیا ہے پہلے یہ تو بتائیں، آپ کے کہنے پہ ایک بار مچھلی دے دی، دوبارہ پیسے دے دیے، آپ کا کہا پھر میں لے آیا۔ اب سنیے جو جواب ہے نا، وہی آج کا ٹاپک ہے، وہی آج کی سمجھیے ہمارے بیان کا موضوع ہے جو مجھے اور آپ کو سیکھ کر جانا ہے۔ حضرت فرماتے سنو، میں نے پیارے آقا علیہ السلام سے فرماتے سنا ہے کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو، کسی چیز کی اسے تمنا ہو، خواہش رکھتا ہو، اور پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دے، اسے دے دے، اللہ عز و جل اس کی بخشش فرما دیتا۔ اللہ اللہ، ایک مچھلی دے کر بخشش مل رہی ہے تو یہ سودا مہنگا تو نہیں ہے نا؟ ہے میرے پیچھے اسلامی بھائی، یہ ہے ایثار۔ ایثار زبان پر ہم سب کی ہے، ایثار کرنا چاہیے جناب، دوسروں پر ایثار کرنا چاہیے۔ ایثار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایثار کی تعریف کیا ہے؟ ایثار کہتے ہی اس کو ہے کہ مجھے بھی ضرورت ہے، میرے بھائی کو بھی ضرورت ہے۔ اب بندہ اپنے اوپر کسی اور کو پریورٹی دے، ترجیح دے کہ جناب میں کسی اور کو دے دوں، یہ ہے ایثار۔ ایثار یہ نہیں کہ مجھے نہیں چاہیے چلو دے دیں۔ ہم بعض اوقات ہر ہفتے کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں کسی غریب کو، لیکن کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ کھانا بچ گیا کسی غریب کو دے دو، کپڑے پرانے ہو گئے ہمارے کام کے نہیں ہیں، یہ اٹھا کر کسی غریب کو دے دو، جوتے پھٹنے لگے اب پہن ہی نہیں سکتے، اب کوئی غریب یاد آتا ہے، سردیاں آئی ہوں گی، نئی رضائیاں خریدی ہوں گی، پرانی رضائی میں سوراخ ہو گیا، چلو یار یہ کسی ماسی کو کسی مدرسے بھجوا دو۔ سوچئے نا، جراب پہنتے پہنتے، ساکس پہنتے پہنتے جب میں نے دیکھا کہ یار اس میں تو سوراخ ہو گیا ہے، یار اب پہنوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اب اس کو کسی غریب کو دے دو۔ سوچو تمہیں چیزیں خراب ہوئی تو اللہ کی راہ میں دینا یاد آیا۔ میں یہ نہیں کہتا نہیں دینا چاہیے، یاد رکھیے گا یہ دینے کا بھی ثواب ہے، پھینکنا نہیں چاہیے، کسی کے کام آ جائے اچھی بات ہے، مگر اپنے دل سے پوچھے نا
کہ جب ہم رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کی باری آتی ہے، کسی مسلمان کی مدد کرنے کی باری آتی ہے، تو ہم کون سا مال خرچ کرتے ہیں؟ ہم کیا نکالتے ہیں جو ہمارے کام کا نہیں؟ لیفٹ اوور، پھینکنے والا۔ گھر پہ زبردست دعوت ہو، کھانا بچ گیا، پھر کہتے ہیں یار وہ فلاں مدرسے میں بھجوا دو۔ ٹھیک ہے، پھینکنا نہیں چاہیے، بھجوانا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا، مگر یہ ایثار نہیں ہے۔ جو بخشش کا وعدہ ہے، جو اللہ کی طرف سے عطا ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے بھی چاہیے اور میرے بھائی کو بھی چاہیے، میں اس پر ایثار کر دوں، میں اس کو دے دوں۔ اور یہ بزرگوں کا طریقہ رہا، یہ اللہ والوں کا ایٹیٹیوڈ رہا۔ نبی پاک تو کیسے کریم، دیکھیں ایک ہوتی ہے سخاوت، یہ بھی آپ سمجھ لو، اللہ مجھے اور آپ کو سخاوت کا پیکر بنایا۔ سخی اللہ کو بڑا پسند ہے، مگر سخی کہتے ہیں کس کو ہے؟ کبھی سنا ہے؟ 4 کیٹیگریز ہیں، 4 طبقات ہیں، 4 قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے سخی، سخی کا نمبر آتا ہے دوسرا۔ سخی کہتے ہیں اس کو ہے کہ جو اپنے اوپر بھی خرچ کرے، دوسروں پر بھی خرچ کرے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سخی اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ ہاں، سخی سے لوگ بھی محبت کریں گے، انشاءاللہ جنت میں بھی جائے گا، رب بھی عطا فرماتا۔ بخیل، کنجوس، فرمایا وہ اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، مگر دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ اب ہم سوچیں، ہم سخی ہیں یا کنجوس ہیں؟ کنجوس کی تعریف کیا ہے؟ جو اپنے اوپر تو خرچ کرے مگر کسی اور پر خرچ نہ کرے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، نہ اپنے کسی دوست رشتہ دار پر بھی خرچ کرے۔ بہت بڑی تعداد بخیل اور کنجوس کی لوگ ہیں۔ زکات نہیں دیتے لوگ، پوری زکات دے دے تو کہتے ہیں بس جناب زکات دے دی، اب صدقہ کیا دینا، اگلے سال آنا۔ اللہ جب تمہیں دے تو تم دینے میں کیوں کنجوسی کر رہے ہو؟ رب دے رہا ہے نا۔ ایک روایت یاد رکھنا، اے ابن آدم گن گن کر خرچ نہ کرو، ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے۔ جو گن گن کر خرچ کرتے ہیں، بس بھائی پورا ہو گیا، اب اگلے سال آنا۔ اللہ نے دینا بند کر دیا کیا؟ وہ دیے جا رہا ہے، تم بھی دیے جاؤ۔ اگر یہ مائنڈ سیٹ بن جائے نا ہمارا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت، بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں۔ آپ کی یہاں کمیٹی بی سی ڈالی جاتی ہے، کمیٹی ڈالتے ہیں نا، بی سی کہتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے تھوڑے پیسے یار جمع ہو جائیں گے، کبھی برے وقتوں میں کام آئیں گے، بچی کی شادی میں کام آئیں گے، مکان بنانے کے کام آئیں گے۔ یہ کرتے ہو نا؟ میں سچ بتا رہا ہوں، جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو نا، یہ ذہن بنا لو کہ میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا رہا ہوں۔ ہاں، آج یار جیب میں تھوڑے پیسے زیادہ ہیں، کیوں نہ تھوڑا 1000 روپے مسجد کے ڈبے میں ڈال دوں، میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا۔ بی سی کمیٹی، مدنی کمیٹی ہے یہ، اور میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے حبیب کی زبانی حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے۔ اللہ کہہ رہا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، میں اس وقت تجھے دوں گا جب تک تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ یہ سب مجھے ملنا ہے، ملٹی پلائی ہو کر ملنا ہے، قیامت کے دن ملنا ہے۔ اگر یہ ذہن بن جائے، اور یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں، اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ ذرا سوچئے قرض کی بات کیوں کی گئی؟ بڑی عجیب سی بات ہے، علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی اس آیت کریمہ پر۔ میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، میں اگر کسی صاحب کے پاس 50,000 روپے رکھواؤں کہ ذرا یہ رکھیے میرے پیسے ہیں، اور تھوڑے دنوں بعد کہوں مجھے اس میں سے 15,000 دے دیں، تو انہوں نے کوئی احسان کیا؟ نہیں نا۔ کس کے پیسے تھے؟ میرے تھے، میں نے رکھوائے تھے، واپس لے لیے۔ اب بتاؤ مجھے اور آپ کو پیسے کس نے دیے؟ بتاؤ نا، نعمتیں کس نے دی ہیں؟ جواب تو دے دو۔ اللہ نے دی ہے نا، کہ خود ہی لے کے آئے تھے ہم۔ جو دیا رب نے دیا، میں تو بغیر کپڑوں کے پیدا ہوا تھا، کپڑے بھی رب نے دیے، کھانا بھی رب نے دیا، سب کچھ رب نے دیا۔ اب اللہ فرمائے میری راہ میں خرچ کرو، تو ہمارا کیا کمال تھا اس میں؟ مگر رب نے اس کو بھی قرض فرمایا۔ علماء کہتے ہیں یہ لفظ قرض کیوں فرمایا قرآن میں؟ میں کسی کو تحفہ دوں تو امید نہیں ہوتی کہ واپس ملیں گے، مگر قرض دوں تو یقین ہوتا ہے کہ واپس لوٹائے گا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قرض دو، میں تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔
ملٹی پلائی کر کے لوٹاؤں گا. تو جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے, کسی غریب کی مدد کرنی ہو, کسی غریب کی شادی کروانی ہو, مسجد بنانی ہو, مدرسہ بنانا ہو, کھانا کھلانا ہو, یہ مت سوچا کرو کہ یہ جا رہے ہیں. نہیں, یہ جمع ہو رہے ہیں. یہ ادھر کے لیے جمع ہو رہے ہیں جب ایک ایک نیکی کو لوگ ترسیں گے. بد نصیب ہے وہ شخص جس کو دنیا میں موقع ملا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروانے کا, مگر یہاں کنجوسی کر گیا. تو یہ تو ہو گئی دو کیٹیگریاں, سخی اور کنجوس. ایک ہوتا ہے سخی سے بھی اوپر, ہاں, وہ کہلاتا ہے جواد. جواد کون ہوتا ہے؟ سبحان اللہ, کہ جو اپنے اوپر خرچ نہ کرے, دوسروں پر خرچ کرتا ہے. اور نبی پاک جو تھے نا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, وہ جواد ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. پیارے آقا کی عادت پتہ ہے کیا تھی؟ کوئی آتا, آقا عطا فرماتے, عطا فرماتے, عطا فرماتے, جو ہوتا سب بڑھ جاتا. پھر کوئی آتا تو یہ نہیں کہتے نہیں ہے. اب آقا فرماتے جاؤ فلاں دکان سے جو چاہیے لے لو میرے نام پر, میں بعد میں قرضہ لوٹا دوں گا. واپس نہیں لوٹاتے. تو یہ ہے جواد, جود کی صفت. اور ایک چوتھی کیٹیگری ہے جو بخیل کنجوس سے بھی نیچے ہوتا ہے, اور وہ کون ہوتا ہے؟ شوہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کی قرآن عربی کا لفظ ہے شوہ. یہ وہ ہوتا ہے جو نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ دوسروں پر خرچ کرے. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں, نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں نہ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے بچے بھی بعض اوقات انتظار کرتے ہیں کب ابا جائیں تو ہماری باری آئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے دیا ہے, اپنے بچوں پر بھی خرچ کریں, اپنی ذات پر بھی خرچ کریں, اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا ایثار. ہم کیا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں باری آتی ہے تو میں آپ کو چھوٹ کرتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, جمعے کی نماز ختم ہوئی اور ڈبہ آپ کے سامنے آیا. اب آپ نے نیت کر لی کہ چلو یار آج 50 روپے مسجد میں دے دے, بڑی بات ہے, ورنہ تو بندہ کو ریزگاری ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. چلے جناب 50 روپے کی نیت ہو گئی. جیب میں 2 نوٹ ہیں, ایک نیا نوٹ ہے, ایک پرانا نوٹ ہے. سچ بتاؤ جیب سے نکال کے کون سا نوٹ مسجد کے ڈبے میں نارملی لوگ ڈالتے ہیں؟ کیوں پرانا نوٹ ڈالا تم نے؟ کیا نیا نوٹ 52 روپے کا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یار مال سے محبت ہے, اللہ کی راہ میں دینا ہے نا یار, یہ نوٹ ویسے ہی پھٹ جائے گا تھوڑے دنوں میں, یہ دے دو مسجد کے ڈبے. خود سوچو آپ ہم کیا کر رہے ہیں. اب میں قرآن پاک کی آیت سنانے جا رہا ہوں. کئی بار آپ نے یہ آیت سنی ہوگی, 4 پارہ ہے, پہلی آیت. اللہ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ترجمہ ترجمہ, تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کون سی چیز؟ ذرا بتاؤ نا, کون سی پیاری چیز؟ یہ پیاری خرچ کرتے ہیں, بچی ہوئی, پھٹی ہوئی, پھینکنے والی, یہ خرچ کرتے ہیں ہم. تو بھلائی نہیں ملنی جب تک پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. ہمارا حال یہ ہے, بچے ہو نا 3, کسی کے 3 لڑکے ہو, پہلا بیٹا بڑا ہوشیار, سمجھدار, سلجھا ہوا, سبق بھی یاد ہو جاتا ہے, گھر والے کہتے ہیں یار اس کو تو ڈاکٹر بنائیں گے, بڑا ہوشیار ہے. دوسرا بیٹا وہ جناب گھر کے پرزے بھی ٹھیک کر لیتا ہے, بڑا میکینیکل دماغ ہے, مشورہ ہوتا ہے گھر میں اس کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا بیٹا نہ سبق یاد کرے, تنگ بھی بہت کرے, زبان بھی تھوڑی تتلاتی ہے, پیر میں بھی تھوڑا سا لنگ ہے, کہتے ہیں یار یہ کسی کام کا نہیں ہے, اس کو مدرسے میں ڈال دیتے. اب سوچے نا, ہم مدرسے کو کون سا بچہ دیتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں بچہ بھی دینا ہو تو ہمارے کام کا نہیں ہے. پھر اعتراض کرتے ہو کہ علماء ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے, پھر کہتے ہو علماء جو ہیں وہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. آپ دینا اپنے خاندان کا سب سے ذہین بچہ عالم بننے کے لیے کہ جناب اس کو بنائے عالم, اس کو بنائے مفتی, پھر دیکھیں وہ دین کی کیسی خدمت کرتا ہے. مگر ہم لوگوں نے را مٹیریل کیا دیا مدرسوں کو. ذرا سوچئے نا میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے. یہ اللہ دیکھیے ایک بات بڑی زبردست ہے, کیا میں کسی کو بڑی اچھی چیز کھانا کھلاؤں گا تو کیا اللہ کی بارگاہ میں وہ کھانا جائے گا؟ نہیں. بیسیکلی کانسیپٹ کیا ہے اس کے پیچھے سمجھو. اللہ یہ کرم سے ملاحظہ فرماتا ہے کہ بندوں کا مجھ سے محبت کا انداز کیا ہے. میری بارگاہ میں جب پیش کرتے ہیں تو سڑا ہوا پھینکنے والا یا اللہ کی بارگاہ میں خوش دلی کے ساتھ قربانی کے لیے کیوں کہا گیا کہ اچھا فرما جانور لو. شیطان ادھر بھی آج کل آ گیا ہے,
کہیں آ گئے ایسے لوگ سمجھانے والے، ارے اتنا موٹا تازہ جانور لینے کی کیا ضرورت ہے، سوکھا سا پتلا سا گائے لے لو، بکرا لے لو، اس پہ بھی تو 7 حصے گائے میں ہوں گے نا، قربانی ہو جائے گی، 2 لاکھ اور 3 لاکھ کا جانور لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ اپنے گھر کا فرنیچر اتنا مہنگا کیوں لیتے ہو؟ چارپائی لگا لو نا۔ نہیں یار وہ کمفرٹیبل ہونا چاہیے، بھائی گاڑی میں بھی سفر ہو جاتا ہے، اسکوٹر پہ چلے جایا کرو۔ نہیں پیسے ہیں تو گاڑی تو ہونی چاہیے، اچھا گاڑی چاہیے تو پھر ایفیکٹس لگا لو نا۔ نہیں یار کرولا کے پیسے تو کرولا لوں گا نا، اپنی لیے دنیا کی بہترین چیز لینی ہے، اللہ کی راہ میں دینی ہے تو گھٹیا لینی ہے۔ اللہ کو گوشت جائے گا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں نہیں، ہم ہی کھا جاتے ہیں سارا گوشت، رشتے داروں کو دیتے ہیں، مگر وہاں دل دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ جب میری باری آتی ہے رب کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہے تو دل میں محبت الہی ہے یا مال کی محبت ہے؟ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ دیکھو یہ آیت میں نے آپ کو سنائی نا، آپ نے بھی سنی ہوگی، سیدنا عمر بن عبد العزیز نے بھی سنی۔ آپ نے کیا کیا؟ شکر کی بوریاں خریدتے اور وہ تقسیم کرتے، شوگر۔ کسی نے کہا پیسے بانٹتے چینی کیوں بانٹتے ہیں؟ چینی مجھے بڑی پسند ہے، میں چاہتا ہوں جو مجھے پسند ہے میں وہ اللہ کے ہاں میں بانٹوں۔ یہ وہ دل ہے نا۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ تعالی نے، بہت بڑا نام ہے، بڑے صحابی، اپنی جگہ رہتے تھے، ایک شخص آیا کہ حضور میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہنے کا ایک رول ہے، ایک شرط ہے کہ حضور ارشاد فرمایا، شرط یہ ہے کہ جب بھی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تمہیں حکم دوں نا میرے مال میں سے، تو بہترین مال خرچ کرنا، سب سے اچھا۔ آپ دیکھو صحابی کیا کہتے تھے، ہمیں ملازم رکھنا، ہم کہتے ہیں پہلے B گریڈ والا بیچ دینا مال، دکھانا A والا اور